الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا رسول الله بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا کیا نام پکانا ہے عثمان غنی تیرا کیا نام پکانا ہے عثمان غنی تیرا آنکھوں میں حیا تیری سینوں میں وفا تیری آنکھوں میں حیا تیری سینوں میں وفا تیری ہر سر پہ دوشالہ ہے عثمان غنی تیرا ہر سر پہ دوشالہ ہے عثمان غنی تیرا پھر کون بگاڑ سکے جب شاہ دو عالم نے پھر کون بگاڑ سکے جب شاہ دو عالم نے ہر کام سنبھالا ہے عثمان غنی تیرا ہر کام سنبھالا ہے
عثمان غنی تیرا ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا کیا نام کے بالا ہے عثمان غنی تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس سے پیارے اور لاڈلے حبیب حبیب کبریا شافعی روز فضا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، میرے بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم و شان محفل پاک جناب حافظ کیسر محمود انصاری صاحب اور حافظ مدثر علی آپ میرے دوستان نے مل کے اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ ہر ماہ اس محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق کے اندر کثیر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اج دی سادی عظیم و شان محفل پاک کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی نثار رضا قادری صاحب آپ سارے سامنے تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ اپنے علم کے اندر کہ ماہ مکرم ماہ ذی الحج بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ مکرم کی 18 ذی الحج میں خلیفہ سوم داماد رسول پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو آج آپ کی شان کے اندر چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو سن کے سب کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید جو ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جڑے انہاں دے نال نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نے، اشداء علی الکفار کافراں تے سخت نے، رحماء بینہم آپس میں اندر بڑے محبت پیار والے رحم دل نے، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے لوگوں تسی جدوں بھی انہاں دی طرف دیکھو گے اے رکوع کے اندر اور سجدے کی حالت کے اندر ہوں گے، اے ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم مفسرین کرام عیسائیوں کرام کریمہ کی متعلق فرماتے ہیں والذین معہ، اس کا مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اشداء علی الکفار، اس کا مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ رحماء بینہم، اس کا مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ تو عزیزان محترم اس آیت کریمہ کو وہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے،
دوسرا نمبر حضرت عمر فرید کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ساڈا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ خدا فصل میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے۔ یہ ساڈا اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی عظمت و شان والے ہیں۔ آپ نے جب کلمہ شریف پڑھیا تو حضرت چند لوگوں نے کلمہ پڑھیا، اتنے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت کلمہ شریف پڑھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانی کے گلی بڑے گہرے دوست، بڑی محبت اور پیار والے سن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی دعوت دی کہ تسی دنیا سے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑیاں دنیا سے چیزاں دیکھی ہیں، آئے تو ہم وہ دربار بٹھائیے جن کے ورگا کوئی دربار جائے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے نام نبی پاک کی بارگاہ کے اندر پہنچے، اور نبی پاک کی بارگاہ کے اندر پہنچ کے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے رشتے شامل ہو گئے۔ تو جب مسلمان ہوئے تو آپ کے اہل خانہ، آپ کے دوست احباب سارے آپ کے خلاف ہو گئے، تو کہنے لگے کہ تو اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑ کے نیا دین شروع کر دیا۔ آپ کو بڑے ظلم و ستم کیتے، پوری حضور صاحب کا چرچا انہیں حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑے ظلم و ستم کیتے، بہت ماریا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہنے لگا کہ میں تیرا سارا جائیداد کا قبضہ کر دینا ہے، تیری ساری والے دولت ہم نے قبضے کرنا نہیں ہے اگر تو دین نہ چھوڑے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اچھا کہ جو کرنا کر لو، میں اپنا حق اس نبی کی بارگاہ کے اندر دیتا ہے، لہٰذا میں دنیا بھی تو چھوڑ سکنا پر اس نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اس کے اندر میری جان بھی چلی جائے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اس نبی کا ہاتھ نہیں چھوڑا گا، ہمیشہ اس دین پہ قائم رہا گا۔ تو آپ نے چرچا نے جب حضرت عثمان غنی کی گل سنی تو بڑے حیران ہوئے کہ میں ان کو اتنے ظلم و ستم بھی کیتے ہیں لیکن میں اپنی گل تو مریا نہیں، لہٰذا نے آ کے کیا تو جو مرضی کر، تو آزاد ہے سارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہی مرد کر کے پیارے میں جسے مل گیا بالے تدامن، جسے مل گیا بالے تدامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا بالے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا نو کہنے لگے، اے چچا تو جو کرنا کرنا،
اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا تو جو کرنا کر لو، لہذا میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اتنی شانہ ملی آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ سے نکال دی۔ پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کیتا، اور جب آپ اس دنیا تو پردہ کر گئی ہیں تو نبی پاک نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی نال کر دیتا۔ تو جب آپ کا بھی وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح ہوتے کہ تیرے کو قربان کر دوں گا۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر آئیں کہ آپ کو رقم مل گیا ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نور والے، 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر آئیں کہ آپ کو اتنا بڑا رقم مل گیا ذوالنورین۔ کہ میں اس جگہ پہ گل کرنا چاہنا، میرے نبی پاک کو نور نہیں منتے، میں کیا اگر نبی پاک کے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر چلے جان کہ حضرت عثمان غنی 2 نور والے بن جاتے ہیں، تو جس نبی دیا 2 بیٹیاں نے تو اس نبی کا کی مقام ہوئے، اس نبی کی کتنی شان ہوئے گی، کتنے نور والے ہوں گے۔ ترجمہ کروا لی آلہ لگتا ہے اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ اللہ حضرت کی زبان ترجمہ کرنا، اونچی سبحان اللہ فرماؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا شالا نور کا، نور کی سرکار سے شالا نور کا، مبارک تجھے کو زین جوڑا نور کا، مبارک تجھے کو زین جوڑا نور کا۔ عظمت و شان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد عباس سیالوی صاحب۔ تو عزیزان محترم، اس وجہ تو آپ کا لقب ہوا ذوالنورین، اور دوسرا آپ کا لقب فیکری شرم و حیا۔ آپ شرم و حیا کے بڑے مالک سن، بڑی شرم و حیا والے سن۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں کا میں اپنے نبی پاک کا چہرہ دیکھا ہے تو میں اپنی شرمگاہ کی ترجیح دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جدوں بھی غسل کرنا کہ اپنا تہپد پہن کے غسل کرنا، اتنی شرم و حیا والے سن۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جدوں کا میں اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ کو دیتا ہے ادوں کا میں اپنے ہاتھ غلیظت والی جگہ پہ اتنی شرم و حیا والے سن، اتنے شرم و حیا کے مالک سن کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ کو حیا کرتے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، کئی حدیث کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مشکات کے اندر اور بھی کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس حدیث پاک کی راویہ نے
آپ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اس طرح ٹیک لگائی تھی کہ آپ کی پنڈلیاں مبارکہ تو کپڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں نے اندر بھیج دو۔ آپ اندر آ کے بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کپڑا بھی درست نہیں فرمایا، اسی طرح پنڈلی ننگی آپ پھر دروازے کو دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا عمر فاروق آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اندر بھیج دو۔ جب آپ اندر آ کے بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، پنڈلیاں تو کپڑا بھی درست نہیں فرمایا، اسی طرح آپ کی پنڈلیاں مبارک منگیاں نے۔ پھر دروازے سے دستک ہوئی، فرمایا کون؟ عرض کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک بھی چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں مبارکہ تو کپڑا بھی درست فرما لیا اور آگے آ کے بیٹھ گئے حضور کی بارگاہ بولنا۔ جب آپ نے سارے صحابہ نے گفتگو کر لی، گفتگو کر کے چلے گئے اپنے گھروں کے اندر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کر دیا یا رسول اللہ، میرے پاپا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر آئے، تھی اسی طرح بیٹھے رہے، کپڑا بھی درست نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے، کسی رکی بیٹھے رہے، کپڑا بھی درست نہیں فرمایا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر تشریف لے کے آئے، کسی اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست فرمانا، وجہ کی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ عثمان کو حیا کرا، وہ عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی شرم و حیا والے سن کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خود نبی پاک بھی آپ کو حیا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے دعا کی تھی یا اللہ میرے عثمان کو کل قیامت والے دن حساب کتاب نہ لیں، میرا عثمان بڑی شرم و حیا والا ہے، اتنا شرمیدہ ہے، لہذا اے اللہ تیرے سامنے اس کو کھڑا نہیں ہوا کرنا، اتنا شرم و حیا والا ہے، اس کو بغیر حساب و کتاب سے جنت عطا فرما۔ تو ہم سارے اپنا حساب و کتاب دے کے جنت جان گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی شان والے نے، اتنی شرم و حیا والے نے کہ آپ بغیر حساب و کتاب سے جنت جان، یہ آپ کی شان ہے۔ یہ وجہ ایسی شرم و حیا کی وجہ کی تھی کہ اللہ تو تیرے رسول کے نال بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اس وجہ تو آپ بڑی شرم و حیا والے تھے۔ تو شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا، شاعر کہتا ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ کے اس رسول نال بڑی محبت ہے، اللہ کے اس رسول نال بڑا پیار کرتے ہیں اور اللہ کے اس رسول بھی آپ سے نال بڑی محبت ہے۔ عزیزان من بڑی توجہ نال حدیث مبارکہ سننا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جنازہ آیا اور عرض
کیتا گیا یا رسول اللہ اس نماز جنازہ پڑھاؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں اس نماز جنازہ نہیں پڑھانی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ عرض کرتے ہیں یا رسول کبھی نہیں دیکھا کوئی جنازہ آیا ہوگے تسی ایسا نماز جنازہ نہ پڑھیا ہوگے. آج کی وجہ تسی ایسا نماز جنازہ پڑھن کو انکار کر دیتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اے میرے عثمان نال غضب رکھتا سی لہذا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. اس میں اللہ بھی ناپسند فرماتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے میرے عثمان نال غضب رکھتا سی لہذا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. اس نال تے اللہ بھی ناپسند فرماتا ہے. اے تے اللہ دا بھی نافرمان سی. تو پتہ چل گیا جیڑا نبی پاک کو کسے صحابی نال غضب رکھے کسے صحابی نال دشمنی رکھے اسی اس نماز جنازہ ضرور پڑھنا. نہ اس نال پیار کرنا ہے نہ اس کو اپنی محفل کے اندر بٹھانا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے میرے صحابہ کو عجیب و غریب لان تان کرن گے. دیکھو تسی اس طرح کے بندے نو دیکھو کہ نہ اس بندے نال کھاؤ نہ اس بندے نال پیو کہ نہ اس طرح کے بندے نال رشتہ دیو نہ اس بندے کو رشتہ لو. اور جب انہاں دا نماز جنازہ کا ٹائم آ جائے تو انہاں دی نماز جنازہ بھی نہ اے میرے نبی پاک کا حکم ہے. لہذا الحمدللہ اسی حضور کے حکم سے عمل کرن والے ہیں. اہل سنت و جماعت سارے صحابہ نال پیار کرن والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اسی تے حضور دے سارے صحابہ نال پیار کرن والے ہیں. کسی ایک صحابی نال انکار کرن والے نہیں. ابو بکر دی علی سے لے کے علی دی دی حضور دے سارے صحابہ نال پیار کرن والے ہیں. بولو سبحان اللہ. جڑا حضور دے صحابہ نال پیار کرتا ہے اچھی سبحان اللہ فرماؤ. ایسے واسطے اسی حضور کے صحابہ نال پیار کرن والے ہیں اور اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر تم میں صدقے جان. ابو بکر عمر عثمان صدقے جان. ابو بکر عمر عثمان حیدر تم صدقے جان. میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. سارے ہاتھ اٹھاؤ سے مل کے کہو میرے کملی والے دا ہر یار. حضور دے صحابہ دا ذکر کرنا ہے کد وقت کی ذکر کرنا سارے مل کے کہنا ہے میرے کملی والے دا. تسی کہنا ہر یار بڑا سونا. میں کہوں گا میرے کملی والے دا تسی کہنا ہر یار بڑا سونا. سارے مل کے کہو میرے کملی والے دا ہر یار. مل کے سارے کہو میرے کملی والے دا ہر یار. میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. تو عزیزان محترم اللہ سب
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے اندر بیان دیا ہوا آپ کی سیرت مبارکہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سانو سب نو حضور دے سارے صحابہ دا پیار کرنے والا بنائے، حضور دی ساری اہل بیت نال پیار کرنے والا بنائے۔ میں جو بیان کیتا اللہ میری حاضری کو منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔